بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے بے شک، لیکن تم نے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا اور ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا رہے اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ پہنچا اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان دغاباز نے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے، سیکھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج اتوار ہے 13 صفر المظفر 1433 ہجری 8 جنوری سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم جناب دلاور چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ دلاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم، بہت خوش آمدید۔ شکریہ۔ لاہور میں پڑنے والی بارش کے بعد تو دھند کافی چھٹ گئی ہے، ملک کی سیاسی صورتحال کی دھند جو ہے وہ کیا ابھی بھی برقرار ہے؟ جی وہ تو بڑی شدت سے برقرار ہے، اور ابھی اس میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر آنا باقی ہیں، نظر آنا باقی ہیں، ظاہر ہونا باقی ہیں، دھند چھائی ہوئی۔ اور اسی دھند کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا بیان ہے، اس پر سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے کہ میمو اسکینڈل پر پارلیمانی کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نواز شریف قوم چاہتی ہے آج ہی الیکشن ہو اور نئی حکومت بنے۔ سپریم کورٹ کے متوازی کمیشن بنانے کا حکومتی فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے، پہلے ہی روز حکومت نے کمیشن کیوں نہ بنایا؟ حکومت 4 سال سے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مان رہی، بلوچستان کے مسائل حل کر کے انقلاب لائیں گے۔ کسی نے سپریم کورٹ کو لپیٹنے کی کوشش کی تو قوم یہ فیصلہ قبول نہیں کرے گی۔ جو سیاسی فرشتے فعال ہوئے تھے اب غیر فعال ہو رہے ہیں۔ زرداری کا بیان ابھی نہیں دیکھا، کوئٹہ میں خطاب انٹرویو، نواز شریف لاہور واپس آ گئے۔ اور اگلی خبر صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو سے ماخوذ ہے، اور ان کا بیان آج کے نوائے وقت کی زینت بھی بنا ہے کہ استعفیٰ کسی نے مانگا نہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں، کیانی کو توسیع دینا غلط تھا تو نواز شریف سڑکوں پر آ جاتے۔ زرداری بے نظیر قتل کیس کی پیش رفت کے بارے میں چیف جسٹس سے پوچھیں۔ مشرف کا نام بے نظیر کے مقدمہ قتل میں شامل ہے، ججز کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ نواز شریف نے کئی بار کردار کشی کی، میں نے صرف ایک بار مولوی کہا۔ کیانی کے ایوان صدر آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا، الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب تخت لاہور سے آزادی چاہتا ہے، مشرف کو میں نے گارڈ آف آنر نہیں دیا، جاوید ہاشمی ہمارے پاس آتے تو فوراً انہیں لے لیتے۔ عمران نے نواز شریف سے پلاٹ لیا، ہم سے ٹیکس معاف کرایا، شاہ محمود کو گیلانی کو وزیراعظم بنانا پسند نہ تھا۔ پھر اگلی خبر وزیراعظم پاکستان کا بیان شامل کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ تبدیلی صرف الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے، انتخابی گہما گہمی چاہتے ہیں، نعرے بازی اور ہنگاموں سے گھبرانے والا نہیں۔ ہم پر اداروں کا احترام نہ کرنے کا الزام لگانے والے غلط فہمی کا شکار ہیں، ہمیں الیکشن سے کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ لاہور بار سے خطاب، گیلانی کی تقریر سے قبل چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار اور گو زرداری گو کے نعرے، وزیراعظم کا وکلاء کے لیے کالونی اور دیگر مراد کا اعلان۔ اور کافی گرما گرم خبریں ہیں دلاور صاحب، اور سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا بیان کہ میمو اسکینڈل پر پارلیمانی کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر آپ کا تجزیہ؟ ایک ایکسٹریمسٹ کا بیان تھا زرداری صاحب کا کہ میں پارلیمانی کمیٹی کی بات مانوں گا، ان کے جو فائنڈنگز ہیں اس کو مانوں گا میمو پہ۔ یہ اس کا جواب لگتا ہے کہ جی کسی ضرورت ہی نہیں ہے کسی، یہ بھی ایک دوسرے ایکسٹریمسٹ کا بیان لگتا ہے۔ جبکہ سیاست میں میرا خیال ہے اتنا ایکسٹریم جو ہے سٹانس نہ ادھر سے لینا چاہیے نہ ادھر سے لینا چاہیے، بلکہ اس میں ایک درمیانی راستہ، لچک والا راستہ جو ہے اپنانا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ہمیں جو اصل میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں جو افغانستان میں امریکہ ایک سپر پاور اپنی پوری جاہو جلال، فوجی جاہو جلال کے ساتھ موجود ہے، اور نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ اپنے 40 نیٹو اتحادیوں کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، ان کی فوجیں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں امریکن انٹرسٹ کیا ہے، اس خطے میں وہ کیا ہلچل لے کے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اوباما کی پالیسیز کو دیکھیں اس حوالے سے
تو انہوں نے دو طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ ایویلیویٹ کی تھی. ایک تو یہ کہ ہمیں جب وہ آئے اوباما تو یہ ایف پاک بنا اور اس طرح یہ بروس ریڈل سے انہوں نے کچھ سفارشات مرتب کرائیں, کچھ اس طرح. ان میں سے کچھ ایک حصہ تو وہ افغانستان سے متعلق تھا, لیکن اس میں جو بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو اوباما کو جو بریفنگز ملی ہیں آتے ہی, اور جو اس کو بتایا گیا, جو بروس ریڈل بھی ایک پاکستان دشمن ہے جس کی کتاب ان سرچ آف القاعدہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ سارے کا سارا ذمہ دار پاکستان ہے. تو یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی جو حکمران ہیں سول, ان سے علیحدہ علیحدہ ڈیل کیا جائے, جس کی ایک شکل آپ کو کیری لوگر بل کی شکل میں بھی نظر آئی, جس کی ایک. تو ہمیں ان کے کہنے کے اوپر یا ان کے خواہش کے اوپر تقسیم نہیں ہونا. ہمارے پولیٹیشنز کو اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے, ہمارے اداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے کہ جی میں پارلیمانی کمیٹی کی بات مانوں گا. سپریم کورٹ بھی اہم ہے, اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی پارلیمنٹ کو بالکل بھی نفی نہیں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی تحقیقات بھی چلنی چاہیے, بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ جب کسی فیصلے پر پہنچنا ہے میمو کے حوالے سے تو اس کو پارلیمانی کمیٹی کی فائنڈنگز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, تاکہ جی ہاں اس کو بھی اپنے کیس کا حصہ بنانا چاہیے, اور اس کو بھی اس پہ بھی کئی ہو سکتا ہے کئی نکات جو کمیشن ایلیبوریٹ نہ کر سکے, ٹھیک طرح اس کو ایکسپلور نہ کر سکے, وہ پارلیمانی کمیٹی نے کیے ہوں. اسی طرح کئی باتیں جو پارلیمانی کمیٹی نہ کر سکے وہ کمیشن نے کیے ہوں, کیونکہ بہت 100% ریزلٹس جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتے. اس لیے دونوں کو ملا کے تاکہ قوم ڈیوائیڈ نہ ہو, ادارے ڈیوائیڈ نہ ہوں, اور ایک متفقہ طریقہ کار جو ہے وہ میری رائے میں اپنانا چاہیے اور اس طرف بڑھنا چاہیے. اور اسی طرح مطلب اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا جو پہلا بیان ہے اس حوالے سے, ریمارکس جو ہیں کیس میمو کے حوالے سے جو پہلے ایک دو سماعتیں ہوئیں ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے, اس پر انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا دونوں انکوائریز ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کی فائنڈنگز اپنی جگہ, پارلیمانی کمیٹی کی فائنڈنگز اپنی جگہ, اور پھر ان دونوں کو ملا کے ایک اچھا رزلٹ مرتب کیا جا سکتا ہے. یہ میری رائے ہے. جو انہوں نے بات کی کہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, تو ہمیں کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کو حکومت نے تو بہت بے توقیر کیا ہے, سب کچھ کیا, جذباتی باتیں اپنی جگہ, لیکن اس وقت ہمیں ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا, ہمارا مشرقی سرحد کے اوپر جو خطرہ منڈلا رہا تھا بھارت کی شکل میں, وہ اب مغربی سرحد پر بھی موجود ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ بھارت وہاں موجود ہے, بلکہ وہاں نیٹو اور امریکنز بھی موجود ہیں. ایک بہت بڑا خطرہ جو آپ نے 26 نومبر کو بھی جس کا ایک تھوڑا سا ایک ٹریلر دیکھا ہے. تو اس حوالے میں ہمیں یہ ساری چیزیں سارے ایک ویژنری اپروچ اپناتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو, اپنے اداروں کو تقسیم نہیں کرنا, چاہے گورنمنٹ ہو یا حکومت ہو, ہمیں اپنے اداروں کو بے توقیر نہیں. اور جس خطرے کی آپ نے سرحد پر بات کی, مغربی سرحد پر, ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ افغان سرحد پر پہلی بار اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کر دی گئی ہیں. گن 4000 میٹر بلندی پر اڑنے والا طیارہ مار گرا سکتی ہے. سلالہ جیسے واقعات روکنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے اور بہت اہم اقدام ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب آپ سے جاننا چاہیں گے نواز شریف صاحب کے بیان کا ایک پہلا حصہ, قوم چاہتی ہے آج ہی الیکشن ہو اور نئی حکومت بنے. پھر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ تبدیلی صرف الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے. زرداری صاحب بھی کچھ اسی طرح کا اشارہ دے چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی پھر سینٹ الیکشن پہلے کروانے اور اسی سال انتخابات بجٹ کے بعد کروانے کے حوالے سے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, تبدیلی تو الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے. ہم بہت سارے چیزیں دیکھ چکے ہیں, بڑے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو بھگت چکے ہیں اور انہوں نے ملک میں خرابیاں ہی پیدا کی ہیں. مشرف آج جو کچھ ہے بہرحال اس کی بنیاد مشرف دور میں رکھی گئی ہے. باب وڈورڈ نے کی کتاب کا میں اکثر جو حوالہ دیتا ہوں, جو باقی لوگ بھی دیتے ہیں کہ ایک فون کال پر لیٹ گئے, وہ انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنی کتاب بش ایٹ وار میں لکھا. اور اسی طرح مطلب آپ غیروں کے سامنے تو لیٹتے رہے اور اپنوں کے لیے آپ اداروں کو مسخ کرتے رہے, تباہ کرتے رہے. ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک, یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے, مطلب جمہوری اداروں کا کیا فرض ہے یا جمہوری لوگوں کا کیا فرض ہے جو سیاستدان ہیں, وہ جب دیکھیں کہ ان کا مینڈیٹ کا وہ اثر نہیں ہے عوام میں, ایک ری ایکشن ہے, تو ان کو 5 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی پروگرام نہیں دے سکے واضح اور کچھ نہیں کر سکے عوام کے لیے, تو ان کو عوام سے دوبارہ جلد رجوع کر لینے میں, بجائے اس کے کہ آپ کسی ریجڈنیس کا مظاہرہ کریں اور کسی تیسری قوت کو موقع ملے, آپ کو دوبارہ عوام سے رجوع کر لینا چاہیے. تبدیلی آنی چاہیے. اور عوام اگر الیکشن چاہتے ہیں
تو یہ وہی عوام ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. اگر اب وہ الیکشن چاہتے ہیں تو ان سے رجوع کریں الیکٹرل کالج کی طرف دوبارہ سے کے ذریعے اپنا مینڈیٹ کو چیک کریں. اگر تو عوام آپ کو ری الیکٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو بڑی خوش دلی سے واپس جائیں, سسٹم کو تو چلنے دیں نا. مشرف صاحب کا ذکر آپ نے بھی کیا, زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کیا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر قتل کیس کی پیش رفت کے بارے میں چیف جسٹس سے پوچھیں. مشرف کا نام بے نظیر کے مقدمہ قتل میں شامل ہے, ججز ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اور دو خبریں اور ہیں مشرف صاحب کے حوالے سے, پھر مشرف صاحب کا بھی احتساب کریں گے ہم اسی پلیٹ فارم سے. مشرف صاحب نے ناظرین کہا ہے کہ فلسطین کے بارے میں پالیسی تبدیل کی جائے. اسرائیل ایک حقیقت ہے, پاکستان اسے تسلیم کر کے سفارتی تعلقات قائم کرے. پرویز مشرف, اسرائیل بھی نظریاتی ریاست ہے, اسے تسلیم کرنے سے پاکستان بھارت کے قریب اور یہودیوں کی مخالفت عالمی میڈیا کی تنقید سے بچ سکتا ہے. پاکستانی یہودیوں کے مخالف نہیں. یاسر عرفات نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار صہیونی فوجی ایریل شیرون قابل احترام ہے. اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیا گیا. پھر ایف آئی اے کے حوالے سے خبر ہے کہ پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے بیان دیا کہ پرویز مشرف کو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. پروسیکیوٹر ایف آئی اے, عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے. چودھری ذوالفقار اور چودھری اظہر کی گفتگو, گرفتاری کا خوف نہیں. پرویز مشرف کا یہ بیان ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں ایف آئی اے کے حکام کہ کسی نئے وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. پرویز مشرف جیسے ہی بھی آئیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. پرویز مشرف صاحب کو یہ کیا سوجی ہے کہ ایک دم انہوں نے پھر اسرائیل کی حمایت شروع کر دی ہے اور مشورہ دے رہے ہیں پاکستانیوں کو؟ پرویز مشرف صاحب سویپی ایکٹس اور سویپی سٹیٹمنٹس کے ماہر ہیں. انہوں نے کشمیر کاز کو طرح طرح کے ہر 2-2 مہینے کے بعد ایک پیکیج اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں مذاق بنا کے رکھ دیا, جو کہ ہمارا ایک سب سے میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ترین مسئلہ ہے ہماری قوم کا, ہماری شہرک کا مسئلہ ہے. ہمارے بابا نے کہا قائد, جی ہاں بالکل, گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا, بالکل قائد اعظم نے مطلب اس کو شاعر ہے, اور ہم نے اس کو بالکل مطلب انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ بھی جو عملی طور پہ جو کیا, عسکری طور پہ اس کو تو خیر ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, سیاسی طور پہ بھی انہوں نے اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا. ہر دوسرے مہینے ایک پیکیج آ رہا ہوتا تھا کہ آئیں جی اس پیکیج یہ پیکیج ڈیل کر لیں, یہ کر لیں, کشمیر کو اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں. اب انہوں نے ایک دوسری سویپی سٹیٹمنٹ جس کی کہ مطلب اس وقت ضرورت نہیں تھی, پتہ نہیں ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے, شاید یہ کسی فورن طاقت کے تحت اپنے سیاسی عزائم کو پاکستان کے اندر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اب انہوں نے اسرائیل کی بات چھیڑ دی, ایک نئے راگنی چھیڑ دی ہے. یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں پرویز مشرف. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی فیور ملے اس لابی سے, یہودی لابی سے, یا کچھ وہ پاکستان آئیں اور ایک طاقت ان کو فوراً جو ہے وہ ملے امریکنز کی طرف سے, اور ایک نرم گوشہ یہودیوں میں. اور ایسی حرکت انہوں نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ اقتدار پر قابض تھے, 4 عہدوں پر براجمان تھے. پھر خورشید قصوری صاحب کے تھرو انہوں نے ترکی میں جو بات چیت ہوئی, ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات, ابھی اس اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, یہ انٹرویو میں, کہ قصوری نے بھی ملاقات کی. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہیں. ہم اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو چھوڑ کے محض مطلب ان کا اصل میں مزاج یہ رہا ہے کہ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو پکڑو, دے دو, ڈالر لے لو. بالکل اس طرح ابھی یہ بھی وہی اپروچ ہے کہ جناب آپ اسرائیل سے تعلقات, بڑا فائدہ ہو جائے گا, ڈالر مل جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا, یا آپ بھارت, مطلب ایک نان سینس اپروچ ہے کہ آپ کی کچھ نیشنل آئیڈینٹیز ہیں. ہم کسی کو اپنا دشمن ہم نہیں سمجھتے, ہم لیکن کچھ ہماری جو خود ہمارے دشمن ہیں, مسئلہ کشمیر حل ہو جائے, پانی کے مسئلے حل ہو جائیں, تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھارت کے ساتھ دشمن, لیکن اگر وہ ہم پہ دشمنی پہ تلا ہو ہمارے ساتھ تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح اسرائیل, میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ اسی طرح مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ اسرائیلی کمانڈوز نے اور اسرائیل نے جو کوورٹ کارروائیاں کی ہیں بھارت کے ساتھ مل کے, کیا ہم نے اسرائیل میں کوئی کارروائی کی ہے؟ سر اسی پوائنٹ پر آپ کو روکنا چاہوں گا, قطع کلامی بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کال بھی شامل کریں گے اور اسی موضوع پر دوبارہ گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. دلاور صاحب سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 0423631269. ناپاک اتحاد ثلاثہ میں سے ایک یعنی اسرائیل کی ہم بات کر رہے تھے, اور اسرائیل کی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں
وہ کس طرح کی ہیں؟ بلوچستان میں بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے، پھر پاکستان کے اندر را کے ساتھ مل کر بھی اسرائیل جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو اس کے آپریشنز ہیں کوورٹ، بقول مطلب اس کو کوورٹ کہا ہے لیکن سب کے سامنے اب وہ اوپن ہے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور بھارت کو افغانستان میں جو وہ بھارت کو کی جڑیں قائم کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہے اسرائیل، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر جب ہمیں تھریٹ ملی ایٹامک ہمارے انسٹالیشنز پہ حملے کی، اس میں اسرائیل کا کردار کسی سے عالمی طور پہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان حالات میں ہمارے یہ صاحب جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ اداروں نے جن میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، معذرت کے ساتھ کسی حد تک عدلیہ بھی، انہوں نے ان کا صحیح طرح احتساب نہیں کیا. اگر انہوں نے آئین توڑا 3 نومبر کو بھی، اور جس کو یہ ایمرجنسی پلس کہتے ہیں اور ہمارے چیف جسٹس مارشل لا کہتے ہیں، اگر اس کے تحت ان کو صحیح طرح قابو کیا جائے، ان سے پوچھا جاتا، جس طرح پی سی او ججوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، تھوڑا سا آدھا اتنا نہیں تو اس سے آدھا ان سے بھی کر لیا جاتا. پرویز مشرف ان کے ساتھیوں کو بھی ٹرائل کیا جاتا تو آج یہ پاکستان پر اسرائیلی ایجنڈے کے ساتھ حکومت یا بھارتی ایجنڈے کے ساتھ حکومت کرنے کے خواب دوبارہ سے نہ دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ان کو اپنی وضاحتوں کی پڑی ہوتی. ٹھیک جناب صاحب، کچھ کالر بھی ہمارے ساتھ پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں کراچی سے وامق بات کر رہا ہوں. جی وامق صاحب فرمائیے گا. میں یہ کہوں گا جو صوبوں کی بات بحث چھڑ گئی ہے، یہ ہمیشہ اس وقت چھڑتی ہے جب احساس محرومی بڑھتا ہے، لوگوں کو اپنے حقوق نہیں ملتے. تو میرا تو سب سے بہترین جو سمجھ میں آیا تھا حل وہ یہی تھا کہ جو ناظموں کا نظام تھا اس میں کوئی صوبوں کی آواز ہی نہیں اٹھ رہی تھی، سب چیزیں دب گئی تھی، ہر انسان کو رائٹ مل رہے تھے. تو سب سے تو بہتر یہ تھا کہ لوگ سینٹ کے الیکشن کی بات کریں، اس کے بجائے بلدیاتی الیکشن کرائیں. ٹھیک رائٹ وامق صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی اور اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں. ایک اور کراچی سے ہی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون سا میں یہ بات جی ثروت مصطفیٰ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تو مسلمان تھی اور پاکستانی تھی. آج برسوں بعد مجھے پتا چل رہا ہے کہ نہیں، میں پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، سرائکی ہوں. کیا 1400 سال پہلے ہمیں جو شناخت دے دی گئی تھی اور اسی شناخت کی بنا پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، ورنہ اگر ایک سیکولر ملک ہمیں چاہیے ہوتا تو بھارت ایک بہت باعزت ملک ہے، بھارت کی ایک عزت ہے دنیا میں، ایک سیکولر ملک تھا وہ، لیکن اسی شناخت کی بنا پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. مجھے نئی نئی شناخت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور تخت لاہور جیسی نفرت انگیز ٹرم بار بار یوز کر کے ہمارے حکمران کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ تخت اسلام آباد کی بھی بات کریں، تخت پشاور کی بات کریں، تخت کراچی کی بات کریں، تخت کوئٹہ کی بات کریں، لاہور کے نفرت کی ٹرم کیوں بنتا جا رہا ہے؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک تاریخی شہر ہے، کیا اس طرح سے اسے یوٹیلائز کرنا ٹھیک ہے؟ جی صدف صاحب تھینک یو ویری مچ. کراچی سے ہمارے 2 معزز کالرز نے کال کی اور وامق صاحب نے بھی کہا کہ احساس محرومی پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے صوبوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہ ہوتا اگر بلدیاتی انتخابات کرا دی جائے. صدف صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا، اس پر کیا کہیں؟ اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب تک جمہوریت کو آپ گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچائیں گے، بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہوں گے، لوگوں کے دیکھیں نا کچھ یہ جو اسمبلیاں انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، تو عوام کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے محلے لیول کے، وہ جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں. جب یہ چیزیں مفقود ہوں گی تو ایک بہت بڑا ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہوگا اور عوام میں احساس محرومی ہوگا. اس سوال یہ کہ بلدیاتی نظام سے خوف کیا تھا؟ پنجاب حکومت کو کیا خوف ہے؟ وفاقی حکومت کو کیا خوف ہے؟ اپنے میرا خیال ہے کہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ سسٹم اس طرح نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. آپ مشرف کے سسٹم کو ایک سائڈ پہ کریں، لیکن کم از کم آپ وہ کونسلر والے سسٹم ہی بحال کر دیں. لیکن اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے. بعض اگر سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اس تیار نہیں ہیں اس کے لیے، نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک افسانہ ہے. کرپشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کی حکومتوں کے حوالے سے جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں ہیں، میں کسی ایک صوبائی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل اب صوبہ خیبر پی کے کی حکومت کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے موسٹ کرپٹ صوبہ وہ قرار دیا. تو وہ کیا وہ مطلب یہ بھی باتیں پھر آپ کے سامنے ہیں. عوام کو اس سے ایک سہولت ملتی ہے اور ایک ڈیموکریسی ورکیبل ہوتی ہے. اب جہاں تک یہ دوسری بات ہے ان کی کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم جب ہمارے پولیٹیشین ویژن لیس ہوں گے، جب وہ اس ویژنری اپروچ کے ساتھ ہمارے اصل مسائل حل نہیں کرنا چاہیں گے یا نہیں کر سکتے ہوں گے، اداروں کو تحفظ دینے کے بجائے تباہ کر رہے ہوں گے،
تو پھر وہ اس طرح کے ٹوٹکے آزمائیں گے اپنے آپ کو سیاست میں ان رکھنے کے لیے کہ یہ صوبہ بنا دیا جائے, یہ لسانی تقسیم کر دی جائے. اس میں ہمارے عوام کو چاہیے نا کہ ایسے لوگوں کو, یہاں ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں پھر الیکشن میں ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں, وہاں اپنی اپنی پارٹی کی ہم یہ بھی نہیں دیکھتے. معذرت کے ساتھ کچھ قصور ہمیں بھی اپنے ماننا پڑے گا, عوام کو بھی. میں بھی عوام ہوں, آپ بھی عوام ہیں, ہم کوئی سیاستدان نہیں ہیں. تو ہم اس وقت صرف ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ الیکشن کون لڑ رہا ہے, ہمارے بندہ کون ہے. ہم اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے چل پڑتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں. برادریزم, پارٹیزم, ہر طرح کی تقسیم جو ہے وہ ہم میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس وقت, محلہ لیول پہ, گلی لیول پہ. اس وقت ہمیں اگر ہم یونائٹ ہو کے ایک فیصلہ کریں اپنے ملک کے لیے تو ہمیں اس طرح کی مصیبتیں. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. اور اگلے کالر ہمارے فیصل آباد سے ہیں, ذوالفقار علی صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. ذوالفقار صاحب فرمائیے گا. رانا ذوالفقار فیصل آباد سے. دلاور صاحب کو ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو زرداری صاحب کا رات انٹرویو تھا تو ایک بات پہ وہ ڈگر لگائے جا رہے ہیں, روٹی کپڑا مکان. کوئی ندامت نہیں انہوں نے برداشت کی, بلکہ ہنس رہے ہیں. ہنس تو ایسے رہے کہ جیسے انہوں نے قلعہ پاس کیا ہے جناب, خیبر پاس کا. تو کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ میں جس سیٹ پہ ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ ایک کلو ہوم قوم کی امانت ہے. تو وہ اب بھی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب روٹی کپڑا مکان بھی آپ نے دیا کیا عوام کو. وہ اس لیے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. رؤف طاہر صاحب بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم رؤف صاحب. جی واسطہ ارشاد صاحب, آپ کو بھی اور دلاور چودھری صاحب کو بھی میرا سلام عرض ہے جناب. وعلیکم السلام جی. تھینک یو. اچھا, ابھی آپ جو بہت اہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان واپسی سے پہلے جو انٹرویو دیا ہے اور جس میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی اور تائید بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان واپس آنے سے پہلے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جس کا پوری قوم کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. اس کے ساتھ ابھی آپ نے خورشید قصوری کی بات بھی کی اور مشرف نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات کی ہے. جناب خورشید قصوری صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے مشرف صاحب کے بقول ترکی میں پاکستانی اپنے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی تھی. ذرا عمران خان صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ ان کے مستقبل کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جب ان کی پارٹی میں شامل ہو چکے تو اب ان کی پالیسی کیا ہوگی اسرائیل کے حوالے سے. جی رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, رؤف طاہر صاحب ہمارے کالم نویس بھی ہیں اور موضوعات پر لکھتے بھی رہتے ہیں. قطع کلامی معاف. رؤف طاہر صاحب کی جو پہلی بات ہے اس پہ تو ہم سیر حاصل خود پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ وہ کچھ مطلب امریکن جو نیو کونز ہیں اور ان کی مدد لینا چاہ رہے ہیں, یہودی لابی کی بھی, اور سارا کچھ. اور اس کا نوٹس ہمیں بھی لینا چاہیے, ہمارے اداروں کو بھی لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس صوبے میں وہ آئیں سب سے پہلے اس صوبے کو کی پولیس کو وہاں پہنچنا چاہیے, کسی اور کو کہ وہ استقبال کرے, وہ ان کو پکڑ کے پابند سلاسل کرے کہ آپ آئین توڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. بعد میں آپ سے باقی باتیں تو بعد میں ہوگی, بے نظیر کے قتل کی بھی اور ساری بھکتی صاحب کے قتل کی بات, اس پر لال مسجد کے شہداء کا اس کی باتیں بھی ہونی ہے, یہ بھی ساری کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ آئین توڑ کے بھاگے ہوئے ہیں, آئیں آپ کو ایک مثال بنائیں. عدلیہ کو بھی, اور اس کے اوپر پھر عدلیہ کو بھی ایک پراپر سٹانس لینا چاہیے. کہیں مشرف صاحب کے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دو دن اگر ان کو رہنا بھی پڑا تو کسی اچھے سے ریسٹ ہاؤس میں جیل کے نام پہ وہ گزار کے اور پھر عوام میں گل مل جائیں گے. تو اس طرح کا جو ہے ان کا یہ خیال, یہ تاثر بری طرح جو ہے وہ ختم کرنا. آخری کالر ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں, محمد یاسین صاحب ہیں بورے والا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ. فرمائیے گا یاسین صاحب. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں, قومی اسمبلی میں آفتاب صاحب نے صوبوں کے بارے میں پیش کی ہے, تو ان کو بجلی کا نظر نہیں آتا, گورنمنٹ کو بجلی کا نظر نہیں آتا. لوگوں نے صبح دفتر میں جانا ہوتا ہے. بورے والا میں کل ساری رات بجلی نہیں ہے, آج ساری رات بجلی نہیں ہے. اس صبحوں کی بات کریں کہ بجلی کی ضرورت ہے, گیس کی ضرورت ہے کہ صبحوں کی ضرورت ہے, مجھے یہ بتائیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جی. الطاف حسین صاحب سے سوال ہے کہ بتائیں, آپ نے قرارداد تو پیش کر دی لیکن عوام کے مسائل یہ ہیں کہ عوام کو بجلی, پانی, گیس نہیں مل رہا, روٹی نہیں مل رہی. صدر مملکت صاحب مسکرا کر انٹرویو دیتے ہیں, روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر الطاف حسین صاحب جو ان کے اتحادی بھی دوست بھی ہیں, الطاف حسین صاحب صوبوں کی قرارداد جمع کراتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کا احتساب کون کرے گا؟ دیکھیں, ہمارا کام ہے ایک چیز کو اینالائز کرنا, احتساب کرنا عوام کا کام ہے. بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ آپ یا تو کوئی ایسا طریقہ ایوالو کر دیں کہ آپ کیسے, آپ ان لوگوں کو جو آپ کو لڑاتے ہیں لسانیت کی بنیاد پہ اپنے فائدے کے لیے,
جو آپ کو روٹی کپڑا مکان نہیں دیتے اور ہنس ہنس کے اور کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ پاگل ہیں جو اس پر بات جو کرتے ہیں. ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور صوبوں کی قراردادیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے جمع کراتے ہیں, جو لوگ بھی ہیں یہ اسی طرح جو لوگ اداروں کو اپنے جو ہے وہ بے توقیر کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, آپ ان سب کا احتساب کریں. یہ وقت قریب آ رہا ہے. میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اب تو گورنمنٹ کے حلقے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید 2012 ہی الیکشن کا سال ہو, تو اب یہ وقت بہت قریب آ رہا ہے. ابھی ہمیں یہ قومی سوچ کے ساتھ اس کو مستقل طور پہ اپنا کے ایک پرپیچول اپروچ کے ساتھ اس کو اپنا کے آگے بڑھنا ہوگا اور الیکشن میں ایک عزم کے ساتھ اترنا ہوگا. ہمارا ملک مشکلات کا شکار ہے, کوئی بات نہیں, قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, لیکن وہ حل اسی طرح ہو سکتی ہیں کہ اب عوام جو ہے, یہ سال عوام کے کچھ کرنے کا سال ہے. یہ 4 سال 5 سال حکومت کے تھے, اس نے کچھ نہیں کیا, اداروں کو تباہ کیا ہے, لیکن اب یہ سال یہ عوام کا سال ہے, یہ الیکشن کا سال ہے. اس میں جی ہاں ان کو ایک مستقل سوچ کے ساتھ, ایک پرپیچول اپروچ کے ساتھ کہ ہم نے اس بندے کو ہی لے کے آنا ہے جو یہ ملک کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, محض باتیں نہیں کرتا یا محض جو ہے وہ ہمیں نئے نئے جو ہے کھلونے دے کے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جس کے پاس وائبل فارمولا ہے, جس کے پاس ورکیبل اپروچ ہے اور جو اپنی ذات کو کم اور ملک کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, یا جو اپنے پرانے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے نام پہ سونامی یا انقلاب کی بات کرتا ہے, وہ سارا کچھ اپنی جگہ, لیکن جب تک کوئی پریکٹیکل وائبل پروگرام نہ دے ہمیں کسی کی بات پہ اعتبار بالکل نہیں کرنا چاہیے. رائٹ ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا, تجزیہ بھی آپ نے سنا, دلاور صاحب کا رائے بھی اپنے جاری اپنے سوالات کے جواب میں. اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم سرور منیر راؤ صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے, اور آج انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے لکھا ہے. صحافیوں کے لیے پاکستان دنیا کا مہلک ترین ملک. صحافیوں کی مقامی اور بین الاقوامی نمائندہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ 2011 میں پاکستان مسلسل دوسرے برس بھی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے لیے مہلک ترین ملک ثابت ہوا ہے. صحافیوں کے امور پر نظر رکھنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم دی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 2011 میں پاکستان میں صحافتی فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں 7 صحافی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. صحافت کے شعبے سے منسلک افراد, خواہ ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے, انہیں معاشرے کی جانب سے بڑی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے. ان کی تحریر, ان کی تصویر اور ان کی قوت اظہار ایک بڑی امانت ہے. ان امانت دار لوگوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور آخر میں ہے کہ حقائق پر مبنی تحقیقاتی رپورٹنگ کی بنیاد پر حیران کن اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس رپورٹنگ کے نتیجے میں اربوں روپے کی لوٹ مار سے قوم محفوظ ہو جاتی ہے, اور اسی رپورٹنگ کے نتیجے میں اداروں کی پالیسیوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے. بدعنوان اور کرپٹ افسران اور سیاستدانوں کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں. ملازمت سے برطرفی, تنزلی اور استعفیٰ تک دینے پڑ جاتے ہیں. قوانین کو تبدیل کرنا پڑتا ہے کہ بدعنوان اور ظالم افسران قواعد و قانون کا سہارا لے کر اپنی جان نہ بچا سکیں. اسی طرح کی کامیاب رپورٹنگ سے معاشرے میں صحافت اور میڈیا کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے, اور ایسے رپورٹر صحافت کے میدان میں آنے والے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں. صحافیوں کے حوالے سے پاکستان مہلک ترین ملک رہا ہے. اب بتائیے گا کہ صحافی کتنے محفوظ ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی, جب مہلک ترین رہا ہے تو اس سے ہی اندازہ لگا لیں کتنے محفوظ ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک بات میں آج صحافت کے حوالے سے ہی کروں گا کہ ہمارے قارئین کو, ناظرین کو یہ بڑا گلیمرس لگتا ہے, لیکن کتنا پریشر ہوتا ہے خبر کے حوالے سے, اخبار کے حوالے سے, جب ہم جو لوگ ذمہ داری سے کام کرنا چاہتے ہیں, ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں, ان پر کتنا پریشر ہوتا ہے, یہ ہمارے ناظرین اور قارئین شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو گولی سے نہیں اڑایا جاتا یا آپ کو کہیں مار پیٹ یا اغوا کا سامنا نہیں بھی کیا جاتا, تو عام زندگی میں بھی ایک صحافی جس نے کہ یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا اور دیانتداری سے کروں گا, اس کے آگے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. وہ بے ایمان لوگوں کی شکلوں میں بھی ہوتی ہیں جو طرح طرح کے مطلب حربے استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سیکیورٹی ایجنسیاں اور اس طرح کے, میں سب کا ذکر کرنا چاہوں گا, ایون پولیٹیشنز جو ہیں یہ بھی تھریٹ کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے. لیکن ہمیں خود ہمارے وقت ٹیلی ویژن کے ایک صحافی کو گولی لگی کراچی میں, ہمارے رپورٹر کو, وہ زخمی بھی ہوئے, اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن 2011 میں جیسے ذکر کیا کہ 7 پاکستانی صحافی جو ہے وہ خارق حقیقت سے جا ملے,
مختلف واقعات کے اندر. آپ بتائیے گا کہ صحافیوں کی ذمہ داری, ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ٹو بی ویری فرینک, کھل کر بات کرنی ظاہر ہے چاہیے. کہ ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے اور ہماری صحافتی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا محض سیاست نہ کریں بلکہ ایسا لاہ عمل تیار کریں, کیونکہ ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے, کہ صحافیوں کو ایک پروٹیکشن ملے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشن ہے, صحافت کو ایک مشن ہی رہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے ہمیں, اور اس مشن کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں, کسی پریشر بھی آتے ہیں, جان کے خطرے بھی آتے ہیں. پھر یہ سوچ کے ہمیں مطلب صحافیوں کو بھی اس فیلڈ میں جو ہے وہ قدم رکھنا چاہیے کہ ہم نے ڈگمگانا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافی کی اپنے اندر ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کو روکنے والے ہزار ہوں گے, ہزار طرح کے لوگ, بددیانت لوگ, بے چہرہ لوگ, طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بننا چاہیں گے, اور لیکن اس کو جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے, اور مطلب اس کے حوالے سے میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بڑی مثال ہے, اور وہ محترم مجید نظامی صاحب کی مثال ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے, اور اپنا فرائض جو ہے میں ان کو ایک ہمارے لیے, ہم صحافیوں کے لیے ان کی زندگی ایک مشعل راہ. بالکل, اور وہ تو اسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ناظرین, کالم پر آپ نے تبصرہ بھی دلاور صاحب کا ملاحظہ فرمایا. بڑھتے ہیں آج کے نمایاں وقت ادارے کی جانب. آج کا نمایاں وقت ادارے ہے کہ نواز شریف بلوچوں کے تحفظات دور کرانے کے لیے سرگرم, اور اے پی سی بلانے کا اعلان. میاں صاحب بیڑا اٹھایا ہے تو بلوچ قوم کو مایوس نہ کرنا. پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے کوئٹہ میں بلوچ رہنماؤں سے ملاقات کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں نوجوانوں کو اٹھا کر غائب کیا جا رہا ہے, ان کی مسخ شدہ نعشیں پھینکی جا رہی ہیں. ہم نام نہاد جمہوریت کے علمبرداروں سے پوچھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور مسخ شدہ لاشوں کے ملنے کے واقعات کا تدارک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. ادارے کی آخری لائنز یہ ہیں کہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بلوچستان کے مسئلے کا جلد حل دریافت نہ کیا گیا تو وہاں موجود غیر ملکی عناصر کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا, جس سے کوئی بھی ناقابل تلافی نقصان ہونے کا احتمال ہے, جس کا وطن عزیز کسی صورت بھی متحمل نہیں ہو سکتا. ادارے پر ہم رائے لینا چاہیں گے دلاور صاحب. دیکھیں جی, بلوچستان کو مشرف صاحب نے جو ہے اس کو ورسن کیا, اس کے حالات کو بیڑا گرک کیا, اور اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر مزید ایڈ فیول ٹو فائر جسے کہتے ہیں, کہ بالکل ہی اس سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی اور ملک کا کوئی علاقہ ہے یا صوبہ ہے اور ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو اے پی سی وغیرہ بھی بہت چھوٹی بات ہو گئی ہے, بڑی دور کی بات ہو گئی ہے. سب سے پہلے اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے کیپٹل کو عارضی طور پہ 6 ماہ 1 سال کے لیے کوئٹہ منتقل کرے, اور وہاں اپنی پوری وفاقی حکومت پوری پریزنس کے ساتھ بیٹھے, اور بلوچ ہمارے جو ساتھی ہیں, جو بلوچی عوام ہیں, ان کو یہ احساس دلائے کہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. اور یہ جو چند لوگ شرارت کر رہے ہیں, ان کا پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے وہ وہاں موجود رہیں. صدر صاحب بھی اپنی پریزیڈنسی جو ہے وہ وہاں شفٹ کریں, اور گورنمنٹ بھی اپنے آپ سمجھتے کہ بات ہونی چاہیے سیاستدانوں سے, بلوچ جو سیاسی رہنما ہیں ان سے, اور جن لوگوں نے جو امریکی, بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹ کے طور پر لڑ رہے ہیں ہماری مسلح افواج کے خلاف, کیا ان سے بھی بات ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں, پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا نا. سب سے پہلے تو گورنمنٹ اپنی سیریسنس دکھائے. محض یہ کہ بات ہونی چاہیے اور اے پی سی بلا کے کھانا کھا کے قرارداد ایک منظور کر کے فارغ کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے آپ کو شفٹ کرنا چاہیے. پہلے تو وہاں اپنی پریزنس دکھائے گورنمنٹ. کچھ عرصے کے لیے حکومت کے تمام امور جو ہیں وہ کوئٹہ سے انجام دیے جائے. ایک بڑا گڈ ول جیسچر ہوگا وہاں کے لوگوں کے لیے کہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ کے مذاکرات بھی کریں, اے پی سی بھی کریں, کئی قسم کی لاہ عمل بھی ترتیب دے. اور یہ ایک بھولا بھٹکا پیکج جو آپ نے حقوق بلوچستان کے نام پہ جو ایک بتایا تھا ہمیں, جس پہ ابھی 1% بھی عمل نہیں ہوا, اس پر عمل کریں. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, ہم ان کے خیر خواہ ہیں. بلوچ جو ہے وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہے, ہم بھی بلوچ ہیں, وہ بھی بلوچ ہیں. کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں, اور وہ ہمارے
बड़े प्यारे भाई हैं और उनकी अक्सरियत जो है वो बड़ी मुहब्ब वतन है और हम उनसे उनको- बहुत मोहब्बत करते जी हाँ, हैं। और हम वो आज भी इस हमसे प्लेटफॉर्म से ये भी मैसेज देना मैं- चाहें, वो भी हमसे जी हाँ, मोहब्बत मेरा करते हैं। जाती तजुर्बा लेकिन है, कुछ साजिशी नाज़िर जी हैं, हाँ, आलमी ताकतें हैं जो ये नहीं जी हाँ, चाहती कि मेरा पाकिस्तान जी जो हाँ, है वो मेरा तरक्की जाती करे। तजुर्बा है कि वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें इस मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने देते। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई कि बलूचिस्तान के हवाले से हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने बलोच भाइयों से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत इसे पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकती। जो चंद शरपसंद अनासिर हैं उनके अज़ाइम इंशाअल्लाह नाकाम बना दिए जाएंगे। आखिर में फरमान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिलावर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत अहम मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू फरमाई। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बात होगी। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो ये ऐन इस्लाम है। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। शाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।